بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق، پہلا حصہ۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر پڑھے۔ ضمائر سے مراد وہ الفاظ ہیں جو غائب کے لیے یا متکلم کے لیے یا مخاطب کے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ، آپ سب، ہم، میں، یہ جو الفاظ عربی میں اس کو ضمائر کہتے ہیں۔ ضمائر کے دو قسمیں تھیں، ضمائر منفصلہ یعنی وہ ضمائر جو الگ استعمال ہوتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ دوسری قسم آج ہم پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ۔ ضمائر وہی ضمائر ہے، متصلہ کا مطلب یہ ہے جو ملے ہوئے ہو، یعنی وہ ضمائر جو کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ وہ بھی تعداد میں 16 ہیں، 8 مذکر کے لیے ہیں جن کو ہم دائیں ہاتھ سے پڑھیں گے اور دائیں ہاتھ سے اشارے کریں گے، اور 8 مؤنث کے لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز ضمائر متصلہ پڑھیں گے، اور ان میں سے 8 ضمائر پڑھیں گے مذکر کے، جو کہ دائیں ہاتھ سے ہم اس کے اشارے کریں گے اور یاد کریں گے۔ مذکر کے لیے ضمائر متصلہ جو 8 ہے وہ یہ ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، وہ الگ الگ آتے تھے۔ یہاں پہ یہ کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ ہر سطر کے اندر، ہر صفحے میں سینکڑوں آپ کو یہ ضمائر ملیں گے کہ کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے یہ ضمائر، اور آپ کو نظر آ جائیں گے وہاں پہ۔ یہ 8 ضمائر، ان میں سے پہلے 3 غائب کے لیے ہیں، دوسرے 3 جو ہیں مخاطب کے لیے، اور آخری 2 متکلم کے لیے۔ وہ یہ ہے ہو، ہما، ہم، کھا، کھما، کھم، یہ، یا کے اوپر کسرہ ہے، زیر ہے یہ، اور نا۔ تو ظاہر بات ہے اس کا پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم الگ پڑھ رہے ہیں، صرف اس کو پہچاننے کے لیے الگ لکھا گیا ہے۔ یہ جب کسی لفظ کے ساتھ آئیں گے تو وہ ایسے ہوں گے، مثال کے طور پر ربہ۔ ابھی دیکھو، رب ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ یہ ضمیر ملا ہوا ہے اور آخر میں آیا ہوا ہے۔ ربہ، ہو کا معنی ہے اس ایک کا، اس ایک کا، ربہ اس ایک، اس کا رب، اس ایک کا رب۔ تو اسی طرح ہما بھی آئے گا، ہم بھی آئے گا، کھا بھی آئے گا، کھوما بھی آئے گا، کھم بھی آئے گا، یا بھی آئے گا، اور نا بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب مردوں کا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہو کا ترجمہ ہے اس ایک مرد کا، ہما کا ترجمہ ہے ان 2 مردوں کا، ہم کا معنی ہے ان سب مردوں کا، کھا کا معنی ہے آپ ایک مرد کا، آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے میرا، میں ایک مرد کا، نہ ہم سب مردوں کا۔ اس کے ترجمے میں یعنی یہ ضمائر جو کہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ملے ہوئے آئیں، تو اس کا ترجمہ میں کھا، کھی، کھو، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ مثال کے طور پر رب ہو، اس کا رب، دین ہو، اس کا دین، رسول ہو، اس کا رسول۔ باقی رب کے ساتھ سارے ضمائر آ سکتے ہیں، رب ہو، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ اس ایک کا رب، ان 2 مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رب، آپ ایک مرد کا رب، آپ 2 مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، میرا رب، ہم سب کا رب۔ اس کے اشارے وہی ہیں جو کہ ضمائر منفصلہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ دائیں ہاتھ سے اشارے کریں گے، دائیں طرف اشارہ کر کے 1 انگلی سے ربہ، 2 انگلیوں سے ربہما، 3 انگلیوں سے، 4 انگلیاں کول کر کے انگوٹھا بن رہے گا ربہم، پھر سامنے کی طرف ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ یہ 8 ضمائر ہوئے۔ ایسے ہی آپ دین ہو بھی پڑھ سکتے، دین ہو، دینہما، دینہم، دینک، دینکما، دینکم، دینی، دیننا۔ رسول ہو، رسولہما، رسولہم، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک گردان آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے، لہذا آپ اس کو پڑھیں۔ پھر ان ضمائر کو
کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بیت، بیت کا معنی ہے گھر، تو آپ بیت کے ساتھ ہو، ہما، ہم یہ پورا ملا لیں تو یہ ایسا ہو جائے گا بیت ہو اس ایک کا گھر، بیت ہما ان دو مردوں کا گھر، بیت ہم ان سب کا گھر، بیت کا آپ کا گھر، بیت کما آپ دونوں کا گھر، بیت کم آپ سب کا گھر، بیتی میرا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر. یہاں پہ گردان لکھا گیا ہے ربہ، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس ایک مرد کا رب، ان دو مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رب. آپ ایک مرد کا رب، آپ دو مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، میرا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب. خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے ضمائر منفصلہ شروع کیے. ضمائر منفصلہ بھی ضمائر ہوتے ہیں لیکن یہ کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 16 ہیں، 8 ان میں سے مذکر کے ہیں، 8 مؤنث کے ہیں. جو مذکر کے ہیں دائیں ہاتھ سے اس کو ہم اشارے سے پڑھیں گے. 3 غائب، 3 مخاطب اور 2 متکلم. کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ یہ ضمائر ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں. مثال قلم ہے تو قلمہ، قلمہما، قلمہم ایسے چلیں گے. بیت ہے گھر، ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب ہے کتابہ، کتابہما، کتابہم. دین ہے دینہ، دینہما، دینہم. ربہ، ربہما، ربہم. رسولہ. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت سارے مثالیں ایسے نظر آ جائیں گے کہ جو ضمائر منفصلہ کے ہوں گے اور ضمائر متصلہ کے ہوں گے اور کسی اسم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے. مثال کے طور پر اولئک علی ھدی من ربہم. ابھی دیکھو ربہم تو آپ کو ترجمہ آ رہا ہے کیونکہ ہم کا معنی ہے ان سب کا، ان سب مردوں کا. تو علی ھدی من ربہم کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اولئک علی ھدی یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم ان سب کے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے یہ سارے ہدایت پر ہیں.